अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतिया विद यू एज़ पर प्रॉमिस एंड कमिटमेंट आई एम देयर फॉर यू। अच्छा जी, अब मुझे आम ज़ुबान में बात करनी है अपने सीधे साधे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी इतनी समझ नहीं आती और वह घबरा जाते हैं। तो आज जैसे मैंने आपसे बात की कि मेरी पहली वीडियो जो होगी वो 5 डॉक्टर्स पे होगी। तो पहला डॉक्टर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया है विदाउट एनी फ़ीस, विदाउट एनी चार्जेस, वो है जी सूरज। सूरज का वक्त जो है बैठने का, वो जब सूरज निकलने का टाइम होता है, जैसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में सुबह की इबादत पे बहुत ज़ोर दिया गया है, तो उसमें जो लॉजिक है वो आप समझ सकते हैं कि जो सुबह का सूरज है उसकी जो इंफ्रारेड रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट की बात नहीं कर रही, इंफ्रारेड की बात कर रही हूँ, वो आपको इतने फ़ायदे देती है जिसकी वजह से आपकी वो गोलियाँ जो आप हड्डियों के लिए खा रहे हैं उससे आपकी जान छूट जाती है। जैसे कि सुबह के वक्त जो आपकी रेज़ हैं, सुबह उठते साथ डॉन का वक्त यानी जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त से लेके दोपहर 10 बजे तक यानी सुबह के 10 बजे तक अगर आप उसको अवेल करते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी क्या करता है, जो आप खाने में कैल्शियम लेते हैं ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी का, आप उसको जब खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी चाहिए। जब तक विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा, जिसका अल्लाह ताला ने बेहतरीन डॉक्टर पैदा किया है जो आपका इलाज करता है, वो है आपका सूरज। वो जब सूरज आपकी स्किन पे पड़ता है और वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, आपकी हड्डियां हैं, आपकी बोन्स हैं, आपकी मतलब टीथ हैं, आपके दांत जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आपको पता है कि दांतों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियों से आधा इस वक्त माशरा सफ़र कर रहा है। एक तो ये इलाज हो गया, और अगर आप इन टाइम, अब हमने तो बहुत देर कर दी चीज़ों को समझने के लिए, अपने यंग बच्चों की रूटीन को बनाएं ताकि वो इन बीमारियों का शिकार ना हो। ऑस्टियोप्राइसिस सुनने में आपको ये वर्ड बोलते ही आपको समझ आ गया होगा कि मैं हड्डियों की बीमारी की बात कर रही हूँ। उसका डॉक्टर है आपका सूरज का जो रोशनी है, किस टाइम की, सुबह उठते साथ 10 बजे तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने सूरज में निकलना है तो आपको पता है सन ब्लॉक, सनस्क्रीन लगाने हैं, लेकिन वो जो सुबह की लाइट है, वो जो डॉन के वक्त की लाइट है, वो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन पैदा करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन की जो ब्रीदिंग पावर है जिसकी वजह से वो ग्लो करती है उसको इम्प्रूव करता है। तो वो बच्चियाँ जो अपनी स्किन के लिए परेशान रहती हैं, अगर वो उस टाइम सूरज की रोशनी को लेंगी तो वो फ़र्क देखेंगी अपनी स्किन की हेल्थ में। तीसरी चीज़ जो आपको सूरज की रोशनी से मिलेगी वो ये चीज़ ये है, मायोपिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि दूर का जो देखने की सलाहियत होती है ना, वो ब्लर होती जाती है। अगर आप सुबह का सूरज जो है, जो भी 10 बजे से पहले का है, डॉन के बाद का है, उसको अगर ग्लासेस उतार दें, लेंस उतार दें, डायरेक्ट देखने की आदत डालें। अगर आप उसको 1, 2, 3 मिनट फोकस करके देखने की आदत डाल लेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी इस बीमारी से, जिसके लिए आप तरह तरह के ड्रॉप्स डालते हैं, डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। तो अल्लाह के बनाए हुए सूरज से फ़ायदा लें। एक तो ये आपको फ़ायदा हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि आपने नंगे पाँव चलना है। सूरज की वो रेज़ जिस ग्रास पे पड़ती हैं, जिस फर्श पे पड़ती हैं, तो उस के अंदर से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली आप ये कह लें रेज़ कह लें, या आसान ज़ुबान में आप ये कह लें कि फ़ायदामंद शुआएँ कह लें, वो पैदा होती हैं जब आप नंगे पाँव उस पे चलते हैं। तो आपके पाँव के नीचे ऐसे छोटे छोटे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं कि जब वो उसको हिट करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन, बहुत से लोगों को आजकल मस्कुलर टांगों के मसल खिंच जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, उससे जान छूट देती है। ये थे फ़ायदे ढेर सारे। अब तो खैर तो ये तो अनगिनत फ़ायदे हैं, अभी क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया है तो मैंने कहा बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दूँ। और एक अगर आप सुबह के वक्त थोड़ा सा स्ट्रेच ले लें, योगा कर लें, बॉडी मसल्स को स्ट्रेचेस दे दें, और उस वक्त आप देखेंगे कि आपका बॉडी कितनी तेज़ी से तैयार होती है सारे दिन के काम करने के लिए। अब दूसरी बात हम करेंगे पानी। अगर पानी की बात करें तो 2 से लेके 2.5 लीटर तक पानी एक एवरेज एडल्ट को पीना चाहिए। वैसे तो जो WHO की लिमिट है, पानी की नीड डिफरेंट अलहदा होती है, मतलब आपकी बॉडी टाइप पे है। प्रेग्नेंट औरत को ज़्यादा पानी पीना है, फीडिंग मदर को जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको पानी ज़्यादा पड़ना है। इसी तरह कार्डिक पेशेंट की, एक डायबिटिक पेशेंट की, एक किडनी के पेशेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो उसका डॉक्टर उसको गाइड करता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। पानी का ये फ़ायदा होता है आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, सूरज का एक मैं आपको ये भी फ़ायदा बता दूँ कि आपका वो जो सेल है ना, अगर आपसे कोई एनर्जी, जैसे हर घर में एनर्जी पावर के लिए मोटर एक पानी की लगी होती है, आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सूरज की रोशनी उस माइटोकॉन्ड्रिया को भी
ہیلدی کرتی ہے اور اچھی انرجی، اور آپ کے سارے سیلز کو ایک اچھی انرجی ملتی ہے. سیم اسی طرح پانی زیادہ پینے سے آپ کا جو مائٹروکونڈریا ہوتا ہے اس کے ارد گرد سائٹوپلازم ہوتا ہے. میں زیادہ میڈیکل ٹرمینالوجی اس لیے یوز نہیں کر رہی کہ میں چاہتی ہوں میرا ہر عام بندہ اس بات کو سنے. اس سے پانی کو زیادہ پینے سے یہ ہوگا کہ آپ کا باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی، آپ کا ہر سیل ہائیڈریٹڈ ہوگا تو ویل آکسیجنیٹڈ ہوگا، اچھی سانس لے گا تو آپ کی سکن، آپ کی باڈی ہیڈ ٹو ٹو آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں. پانی سے آپ کو پتہ ہے قدرت نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور پانی کو اگر آپ مینٹین رکھیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ابھی سے ایک بوتل بنا لیں، اس کے اندر بے شک آپ وہ میں پھر ڈائٹ پہ بات کروں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں کیا کیا ڈال سکتے ہیں باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، زیادہ دیر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو پانی باڈی کو دیتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو بہت ٹھنڈا اور بہت گرم مت پئیں، ٹھیک ہے، اپنے باڈی ٹیمپریچر کا حساب رکھیں. اچھا، بہت زیادہ جو لوگ پانی پیتے ہیں انہیں ایک بیماری ہونے کا ڈر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہائپونیٹریمیا. ہائپونیٹریمیا میں دل گھبراتا ہے، الٹی سی آتی ہے، فٹیگ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بھی مینٹین رکھیں کہ اوور ہائیڈریٹڈ نہ ہو جائیں، پانی کو مینٹین رکھیں. تیسرا ہے جی سلیپ. جب آپ نیند اچھی طرح لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم اگر 60 سال ایک بندہ ایوریج جیتا ہے تو 20 سال وہ نیند لیتا ہے. ریسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی برین کی ایکٹیویٹی، آپ کی میموری ہے، آپ کا فوکس کرنے کا پاور ہے، آپ کو سٹریس کو اوور کم کرنے کی پاور ہے، یہ بہت زیادہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. باڈی آپ کو اگلے دن کے لیے تیار ملتی ہے مختلف کام کرنے کے لیے، مختلف سٹریسز لینے کے لیے. لیکن نیند کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. نیند کی کوالٹی کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کچھ ایسی عادتیں اپنائیں، جیسے باڈی کو ٹیون کریں کچھ ایسی حرکت کرنے کے لیے کہ جو آپ نیند سے پہلے آپ کی ایک روٹین ہو. جیسے کچھ لوگ اپنی پریئر کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہلکی سی واک کر لیتے ہیں. سٹریسفل ایکسرسائز اس لیے مت کیجیے گا کہ پھر وہ باڈی سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، نیند صحیح آتی نہیں ہے. دوسرا، سونے سے پہلے اس انوائرمنٹ کو تھوڑا ڈارک کریں، تھوڑا سودنگ کریں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک باڈی سے ریلیز ہوتا ہے ہارمون جس کو کہتے ہیں میلیٹونن. وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے برین کو کہ اب اس کو سو جانا چاہیے اور آپ کو نیند اچھی آتی ہے. اور کھانا سونے سے تقریباً آپ 4-5 گھنٹے پہلے کھا لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ سوئیں، آپ کی جو سونے کی جگہ ہے ایک تو پرسکون ہو، سونے کا بستر آپ کا پرسکون ہو، سونے کا پوسچر آپ کا ٹھیک ہو، آپ کا تکیہ ٹھیک ہو، اور آپ کی کلودنگ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہو. اور اندھیرے کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میلاٹونن بات بتاتے. سونے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی نیند اچھی ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی سمجھنے کی، فوکس کرنے کی، کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کو کم سے کم 8 گھنٹے نیند ضرور لینا چاہیے. اچھا، وہ جو نیپ ہوتا ہے وہ ایک شارٹ ٹرم نیند ہوتا ہے، وہ دن کے لیے بنا ہوا ہے، وہ بھی انرجی دیتا ہے. ابھی میں رات کی لمبی نیند کی بات کر رہی ہوں. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں جی ایکسرسائز. اچھا، اب اگر آپ نیند ٹائم پہ لیں گے تو آپ کو وہ جو ہیبٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں اندھیرا کرنے کی، پرسکون انوائرمنٹ پیدا کرنے کی، تو آپ کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی اور آرٹیفیشل سورسز سے آپ کو نیند نہیں لینی پڑے گی. کچھ لوگوں کو نیند کی بیماری ہوتی ہے، ان کو اپنے فزیشینس کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا، تیسری چیز ہے ہماری ایکسرسائز. ایکسرسائز جو ہے، جو لوگ اچانک ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں تو لیکٹک ایسڈ تھوڑا ریڈیوز ہوتا ہے. جو لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈی جب ڈیمانڈ کرتی ہے ہیوی ایکسرسائز کے بعد، وین باڈی ڈیمانڈس فار دا آکسیجن اینڈ انرجی، تو وہ پھر گلوکوز جو ہوتا ہے اس کو انیروبک، یہ آپ کو میں کیسے بتاؤں، یعنی وداؤٹ آکسیجن جو ہے میٹابولزم شروع ہو جاتا ہے، انیروبک جس کو بولتے ہیں، جس کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے. کئی دفعہ مسل سور ہو جاتا ہے، آپ کو تنگی کرتا ہے. شروع میں یہ سب کچھ ہوگا، گھبرانا نہیں ہے. 3 دن ریگولر ایکسرسائز کے بعد آپ فٹ ہو جاتے ہیں، باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو لوگ ایکسرسائز کی طرف سوئچ کر رہے ہیں، پانی زیادہ پئیں اور ورک آؤٹ سلولی پہلے باڈی کو وارم اپ کریں تو آپ کریں، اور ڈیورنگ ایکسرسائز تھوڑا تھوڑا سپ کر کے پانی پیتے رہیں، ٹھیک ہے. اور اسٹریچز ضرور لیں ایکسرسائز کرنے کے بعد، تو لیکٹک ایسڈ کم پروڈیوس ہوگا. اور ریگولر کریں ایکسرسائز، روٹین بنائیں اس کی.
ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی بہت ساری میڈیسن سے جان چھڑاتا ہے. انڈورفن ریلیز ہوتا ہے جس سے آپ کو پین ریلیف ہوتا ہے, پین کلر نہیں کھانا پڑتا. ڈوپامین آپ کو خوش رکھتا ہے, پلیئر کی سینسیشن دیتا ہے. سیروٹونین سے نیند بہت اچھی آتی ہے. نور ایپینیفرین جو ہے اس سے آپ الرٹ رہتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے BDNF جس کو برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری پایا جاتا ہے, اور یہ فیکٹر جو ہوتا ہے جس کو ہم نیوٹروٹروپک برین فیکٹر بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کے برین کی صلاحیات ہر چیز کو فوکس کرنے کی, میموری کرنے کی بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کو وہ گولیاں نہیں کھانی پڑتی جو برین کو طاقت دیں. ایڈرینالین ہے جو انرجی بوسٹر ہے اور آپ کو الرٹ رکھتا ہے. اگین کارٹیسول ہے جو گلوکوز میٹابولزم میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. آپ کی انفلاممیشن جو آپ کی ریڈنس, باڈی کا سوج جانا, اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے. کتنی دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے. ہر ایک ٹاپک پہ میں بعد میں بہت لمبی ویڈیو بناؤں گی. ابھی میں آپ کو ہلکا پھلکا یہ چیز بتا رہی ہوں. پھر ہے جی خوراک پہ بہت باتیں ہیں. بہرحال ان شارٹ آپ کو کہوں گی تلی چیزوں کو اوائڈ کریں, سفید آٹے کو اوائڈ کریں, چینی کو اوائڈ کریں, بہت زیادہ کھانے کو اوائڈ کریں. کھائیں جینے کے لیے, زندگی کا مقصد کھانا پینا نہ بنا لیں. مطلب جینا کھانے کے لیے نہیں ہے, ہم نے کھانا جینے کے لیے ہے. تھوڑا کھانا ہے, ٹائم پہ کھانا ہے. اللہ نے جو طریقے نبی کی سنت کے تھرو آپ کو بتائے ہیں اس کو فالو کریں. اور اس کے علاوہ باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. کھانے سے پہلے تو آپ کم کھائیں گے تھوڑا, اور کھانا تلا ہوا نہیں کھانا. اور فائبرس فوڈ لیں, ایسی فوڈ لیں جو جلدی ڈائجسٹ ہو جائے. کھانا سونے سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے لیں. ناشتے کو اچھا کریں, ڈنر کو ہلکا کریں. اور کھانے کی روٹین میں زیادہ نیچرل چیزوں کو اور گرین لیفی چیزوں کو آپ ایڈ کریں. اور بوائلڈ اور سٹیم چیزوں کی طرف بھی اپنی لائف روٹین کو تھوڑا سوئچ کریں. باربیکیو کا ٹائم پہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بناؤں گی. یہ تھی کچھ چیزیں جو اگر آپ 5 یہ چیزیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں, آپ کا سورج ہے, آپ کی ایکسرسائز ہے, آپ کا پانی ہے, آپ کی نیند ہے, آپ کی خوراک نیچرل خوراک ہے, اور ایک اچھی ہیلدی حرکت والی برکت والی لائف ہے, تو آپ انشاءاللہ تعالی ایک اچھی زندگی گزاریں گے. اور آپ کو بار بار بیماریوں کی وجہ سے مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اپنی صحت دیکھیں, جان ہے تو جہان ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اب میری پہلی ویڈیو تھی تو ہو سکتا ہے اس میں کون سے فلاز ہوں, لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ایک ٹاپک کو لے کے چلوں گی, اور جتنا آسان زبان میں آپ سے بات کر سکتی ہوں وہ کریں. لیکن میرے اکیلے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. آج آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف روٹین چینج کرنی ہے. الارم لگائیں, صبح اٹھنے کا الارم لگائیں, جلدی سونے کا. گھر والوں کو انسٹرکشن کریں کہ تلی ہوئی چیزوں کو اوائڈ کریں. سلاد کی طرف آئیں, چٹنیوں کی طرف آئیں. زیادہ سے زیادہ ذرا گاڑیوں کو, موٹر سائیکلوں کو, موبائلوں کو, ٹی وی کو, سکرینز کو اوائڈ کریں. چلنے پھرنے کی عادت ڈالیں, پانی کو رج کے پئیں, اور پھر دیکھیں ہم مل کے صحت مند زندگی کی طرف کیسے آئیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.